अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक बड़ी अहम चीज़ के ऊपर वीलॉग करना है और अहम चीज़ ये है कि इमरान खान साहब को एक डील ऑफ़र कर दी गई है और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो डील एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। और इसके अलावा एक हुकूमती नहीं, एक कंपनी के सेनेटर का भी एक अहवाल आपको सुनाना है, लेकिन उससे पहले ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों। इससे आपको मौसम का हाल भी पता चलेगा और आगे की कुछ पेशगोइयाँ भी शायद हो सकें। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर इजाज़त दें तो कल इस लंदन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो यूके का चैप्टर है उसके ज़ेरे एहतमाम एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, धरना हुआ, जिसमें मैं भी गया, मैंने भी शमूलियत की। उसकी बाबत कुछ दो चार बातें कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम ये डील के ऊपर आते हैं। अच्छा, बड़े अरसे बाद इतना बड़ा इज्तिमा ऑर्गेनाइज़ किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पूरी पाकिस्तान की पूरी यूके की जो तंजीम थी उनकी जानिब से। और लोग जो हैं वो इसमें स्कॉटलैंड तक और इवन न्यूकासल, मैनचेस्टर, हडर्सफील्ड, हर जगह से ये आए हुए थे, लूटन, यहाँ करीबी शहरों से भी। और एक बड़ी तादाद में लोग 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुँचे थे। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एग्ज़ाइल में काफ़ी सारे लीडर भी मौजूद थे। शहबाज गिल अमेरिका से आए हुए थे, वो आजकल यूरोप का दौरा कर रहे हैं। और गिल के अलावा वहाँ पे जुल्फ़ी बुखारी भी थे, अज़हर मशवानी भी थे, फिर शहरयार अफरीदी वो भी तशरीफ़ लाए हुए थे। और एक अच्छा वहाँ पे एहतजाज हुआ। बहुत बेहतर, कुछ लोगों को शिकायत थी कि ऑर्गेनाइज़ हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, बेहतर ऑर्गेनाइज़ हो सकता था, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि ये तमाम चीज़ें जब हो रही होती हैं उस वक़्त ही उनमें चीज़ों का पता चलता है, चैलेंजेस ये वो, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में वो चीज़ें बेहतर होंगी। तो सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ जो यूके का चैप्टर है, स्पेशली मलिक इमरान साहब और फ़हीम और बाकी सारे जो टीम के लोग हैं, उन सबको मुबारकबाद कि उन्होंने एक अच्छा इज्तिमा जो था, प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया। और वो मतलब बखूबी अंजाम पा गया। कुछ थोड़ी सी उसमें बदमज़गी वगैरह तो वो होती है। शायद शहरयार अफरीद साहब को गिला हो गया कि वो बात नहीं कर सके। वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी वो। चूँकि मैं भी जब वहाँ पहुँचा हूँ तो मैं तो पहले नीचे हजूम में ही खड़ा रहा, लेकिन फिर जब लोगों ने देखा, मुंतज़मीन ने चूँकि उन्होंने बुलाया हुआ था, तो वो स्टेज पे ले आए और मैंने मुख्तसर 2 मिनट बात भी की लोगों से। लेकिन बहुत सारे लोग लेट आए, जिसकी वजह से वहाँ पे क्राउड को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो इसलिए फिर वो एहतजाज, ज़ाहिर बात है, फिर शाम भी हो गई, 4 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए वो ख़त्म करना पड़ा। लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, हर किसी को जगह देना। और बाय द वे मैं कहना भूल गया कि उसमें जो लंदन में जो हमारे एहतजाज करने वाले लोग होते हैं यूजली, वो भी मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के भी और तहरीक इंसाफ के अलग भी। तो सबको मुबारकबाद। और एक इस चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगा, जो कल भी हमारी डिस्कशन हुई एहतजाज के बाद, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम जो बरतानिया में है वह अच्छा काम कर रही है। मज़ीद इसमें हमें फोकस करने की ज़रूरत है इसके अंदर, इन इवेंट्स को, क्योंकि कल वाला जो इवेंट था वो एक बड़ा इवेंट था और वो इवेंट जो है वो यूके के पेपर्स वगैरह में कवर हो सकता था। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इंशाल्लाह फ्यूचर में काम करेंगे और सिर्फ मशवरा नहीं देंगे, इंशाल्लाह उसके अंदर शमूलियत भी इख्तियार करेंगे। मैं अपना ज़ाती तौर पे बताता हूँ कि पहले तो अपनी सिक्योरिटी की वजह से और इन मामलात की वजह से, और वैसे भी हर किसी की अपनी टर्फ होती है, मैं पॉलिटिकल गैदरिंग्स में नहीं जाता था। मैं पाकिस्तान में भी कभी नहीं गया। लेकिन इस वक्त कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं है। हर चीज़ हमें अपनी रूटीन से या कंफर्ट से या अपनी सेफ्टी से हट कर करनी पड़ती है। और इस वक्त पाकिस्तान के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, ये नाउ और नेवर की स्टेज आ गई है। इसलिए हर किसी को अपने कंफर्ट जोन में से, अपने सेफ जोन में से और अपने यूजुअल जो उनकी नेचर भी आप कह लीजिए, उससे हट कर ज़रूर जो है वो इसमें शमूलियत इख्तियार करनी होगी। क्योंकि ये जो पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है, इसको हम सब ने मिलकर बचाना है और उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का एक बड़ा कलीदी किरदार है। और उसकी सबसे बड़ी जो कंसंट्रेशन जो डेमोक्रेसीज़ के अंदर हैं, वैसे तो सऊदीया में हमारे सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे तो जमहूरियत नहीं है। लेकिन यूरोप में, वेस्ट में, अमेरिका में, कनाडा में, लंदन में, ये वो ऐसे कैपिटल्स हैं जहाँ के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। पहले भी कर रहे हैं, आगे भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद काम भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में होने वाले जो अब्यूज़ हैं
ان کو صحیح معنوں میں یہاں پہ اس کو اجاگر کر سکیں اور اس کا کوئی سدباب بھی ہو سکے. اور ہر کوئی ایفرٹ کر رہا ہے اور ہر کسی کے ایفرٹ کو سراہنا ہی چاہیے اور آپس میں اتفاق کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اب آتے ہیں جناب آج کی جو بڑی خبر ہے. کافی دنوں سے ہم اس خبر کا کھوج لگا رہے تھے, کچھ مختلف چیزیں اکٹھی کر رہے تھے. عمران خان صاحب کو ہماری اطلاعات یہ ہیں, ہمارے ذرائع کی اطلاعات یہ ہیں کہ اچھا یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں کبھی بھی 100% کھل کر سامنے نہیں آتی, لیکن آپ کو مختلف ذرائع سے اور چیزوں سے پتہ چلتا ہے. اب عمران خان کو ڈیل کرنے کے لیے اس وقت جو سب سے زیادہ ڈیسپریشن ہے, دیکھیے جو بندہ جیل میں بند ہوتا ہے اس کی یا جو بندہ صحبتیں برداشت کر رہا ہے, جس کی جماعت توڑ دی گئی ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ اصول تو یہ ہے یا روٹین آج تک یہی رہی ہے, ہسٹری یہی رہی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ بےتاب ہونا چاہیے کسی بھی قسم کی ریلیف کے لیے, ایک ریپریو کے لیے, ایک ڈیل کے لیے. لیکن یہاں پہ صورتحال یہ بن چکی ہے کہ 1.5 سال سے اوپر کا مدت گزر چکی ہے اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ جیل میں بیٹھا ہوا شخص تو اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ڈیل ہو یا کیا ہو, لیکن جو لوگ جیل سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت بےتاب ہیں کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو سلجھایا جائے, کیونکہ وہ یہ چیز اب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس معاملے کو بہت زیادہ الجھا دیا ہے اور عمران خان کو جیل میں رکھ کر اس کی پارٹی کو توڑ کر اس کے اوپر ظلم کر کے جو نتائج وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نتیجے ان کو نہیں مل رہے ہیں. تو اس کے لیے اب وہ جو کمپنی بہادر ہے وہ بہت آج کل ڈیسپریٹ ہوئی ہے کہ کسی صورت ان کی ٹرمز کے اوپر, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ عمران خان کی ٹرمز کے اوپر, لیکن وہ یہ ڈیسپریٹ ہوئے ہیں کہ ان کی ٹرمز کے اوپر عمران خان ان کے ساتھ ایگری کر لے. اچھا اب اس کو ایگری کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, کیونکہ عمران خان سے بارہا کوشش ہو چکی ہے بیچ میں ذرائع ڈال کر, بیچ میں لوگ ڈال کر کہ کسی طریقے سے عمران خان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ سیٹل ہو جائے جس میں عمران خان ان کی راہ میں ایک رکاوٹ نہ رہے, ایک سائڈ پہ ایک چھوٹا سا جسے کہتے ہیں نا پھوڑے کی طرح تو ہو, بلکہ رکاوٹ نہ بنے ان کے عزائم کے اندر. تو اس کے لیے بہت ساری کوششیں جاری رہی, وہ کامیاب نہیں ہوئی. اب اس کے لیے ایک نئی ماحول سازی کی جا رہی ہے, کیونکہ عمران خان جو ہے وہ اس چیز پہ راضی نہیں ہو رہا, مان نہیں رہا. اب ماحول سازی کے لیے کیا جا رہا ہے, ماحول سازی کے لیے یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک نیا ڈر اور خوف پیدا کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد عمران خان کو جنرل فیض کے ساتھ کورٹ مارشل میں شامل کر لیا جائے گا اور ان کا بھی ملٹری ٹرائل کیا جائے گا. اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ڈومز ڈے سیناریو کے آج کل کے جو پروکار ہیں اس میں ہمارے بڑے اچھے دوست انصار عباسی صاحب بھی ہیں, منیب بھی دوسرا ہے, وہ بھی ہمارا بڑا اچھا دوست ہے, اور وہ بڑی شدت کے ساتھ اس میسج کو پبلک اس میں لا کے ڈرانے دھمکانے کی چیزوں میں کام آ رہے ہیں کہ اگر عمران خان نہیں مانے تو ان کا ملٹری ٹرائل جنرل فیض کے ساتھ کر دیا جائے گا. اب اس ایشو کے اوپر میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دینا چاہتا ہوں. میرے جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جنرل فیض کا اس وقت تک کوئی خاص ٹرائل ہوا ہی نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ جنرل فیض ان کی حراست میں ہیں اور ان کی وہ جو بھی اپنی کنڈیشنز ہوتی ہیں اور ان کو ایک کسی میس میں رکھا گیا ہے, لیکن ابھی تک جنرل فیض کا کوئی ٹرائل بھی نہیں ہوا ہے. یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی یہ سامنے آ گیا ہے, وہ سامنے آ گیا ہے, فلانا ہو گیا ہے, یہ سب چیزیں جو ہیں میں چیلنج کرتا ہوں ISPR کے DG کو اور پورے اس ڈپارٹمنٹ کو کہ مجھے بتا دیں کہ کیا ٹرائل کیا ہے آپ نے جنرل فیض کا, کیا اس کے خلاف لسٹ آف ایلیگیشنز کیا ہیں. آپ چارج شیٹ ہی شیئر کر دیجئے پبلکلی کہ یہ چارج شیٹ ہے, نہ بتائیے کہ ہمیں ٹرائل کے اندر کیا ہوا ہے. ہیز جنرل فیض بین چارج شیٹ, مطلب اس کو کیا آپ نے اس کے اوپر فرد جرم عائد کر دی ہے. ان سوالوں کا اگر آپ کے پاس جواب ہے تو دے دیں. لیکن جنرل فیض کو ایک طرف سائڈ پر کر کے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان کو بریک کرنے کے لیے. اچھا اب یہ جو ماحول سازی کی جا رہی ہے اس کے اندر جو سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا کانپے ٹانک رہی ہیں وہ اب ہمارے بھی کچھ لوگوں کی ہو رہی ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے دو چیزیں ہیں, ایک تو اپنے اوپر جاری 2.5 سال سے ایک ظلم جاری ہے وہ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جینوئنلی کیئر کرتے ہیں عمران خان کی اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو جائے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہو جائے اور عمران خان جناب کسی کورٹ مارشل کا سامنا کر رہے ہوں. تو وہ لوگ بھی اس وقت بہت زیادہ, اور موسٹ پرابلی وہ جینوئنلی کنسرن ہے عمران خان کے ہمدرد ہیں, وہ بھی یہ رائے رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ جو اس وقت ڈیل کی آفر ہو رہی ہے اور اس کی جو ٹرمز ہیں وہ اتنی بری بھی نہیں ہیں, ان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اچھا اب میں آپ کو تھوڑا سا مختصر بتاتا ہوں کہ وہ ڈیل کی آفرز کیا آ رہی ہیں.
کافی کا گھونٹ میں نے اس لیے لی کہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے بعد میں. اچھا یہ جو ڈیل کی ٹرمز ہیں، ڈیل کی ٹرمز یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کچھ عرصے میں باہر آ جائیں اور اس کے بعد آپ روایتی جو اپوزیشن ہے اس کا کردار ادا کریں. اس کی ایک بڑی ٹرم یہ ہے کہ آپ نے نظام دین کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، کمپنی کے بارے میں آپ نے کوئی خاص بات نہیں کرنی، ہلکی پھلکی جو موسیقی ہے اس کی آپ کو اجازت ہوگی، اور آپ نے ایک سائڈ پر رہ کر بیٹھ کے اس نظام کو اگلے 3-4 سال آپ نے چلنے دینا ہے. پھر ہم جب انتخابات ہوں گے تو اس میں آپ کو ایک فیئر چانس دیں گے. اب یہ چیز جناب اس وقت کہی جا رہی ہے. اب یہ چیز جو ہے اس وقت یہ ایک آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، ایک سوچ یہ بھی ہے کہ بہت عرصے سے تو ہم کچھ اچیو نہیں کر پائے ہیں، اور چلو کم از کم خان صاحب باہر آئیں گے، ان کی اپنی سیفٹی سیکیورٹی بھی ہوگی، پھر وہ تنظیم کو دوبارہ سے کھڑا کر سکیں گے، اس کو آرگنائز کر سکیں گے، تو مے بی ہی نیڈز دیٹ بریدنگ ٹائم. یہ ایک سوچ ہے. میں بھی سوچ کے اوپر کوئی اپنا کامنٹ نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں. دوسری سوچ یہ ہے کہ ہمیں ہرگز یہ بات نہیں ماننی چاہیے اور ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، اور یہ ہمارے ساتھ پھر سے گیم کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا اب یہ جو روایتی اپوزیشن، اچھا دوسری ایک چیز بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ اب اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی نومبر شروع ہو چکا ہے 2024 کا. نومبر 2025 میں ایک بڑی اہم ایکسٹینشن ہوتی ہے. وہ ایکسٹینشن تو اب ہمارا ذہن سازی ایسی کر دی گئی ہے، کچھ قانون سازی ایسی کر دی گئی ہے کہ اب تو وہ ایک قسم کا روٹین کا حصہ ہی ہو گئی ہے، اور وہ ہو بھی جانی ہے. اس کو ہم روک تو شاید نہیں سکتے، وزیر اعظم نے کرنی ہے، عدالتیں جناب وہ تو بندی بنی ہوئی ہیں، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتی. اب تو ویسے ہی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو ٹائم فش ہو چکی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک پولیٹیکل اس کے لیے سپورٹ چاہیے، جو اس کی پولیٹیکل ایکسیپٹنس چاہیے، یہ جو ڈیل کی ساری کارسازی ہے یہ دراصل اس کے لیے ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ نظام جو ہے وہ نظام دین سے چل نہیں رہا ہے، اور اب نظام دین کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس شدت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جب تک عمران خان کے چیپٹر کو ریزالو نہیں کیا جاتا، اور اتنی زیادہ جو انہوں نے خود جو انہوں نے یہ نفرت کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں، ظلم کی انتہا کر دی ہے، اور اس سلسلے میں پورا نظام ہی تباہ کر دیا ہے. عدالتی نظام تباہ ہو گیا ہے، بیوروکریسی کا نظام تباہ ہو گیا ہے، لا اینڈ آرڈر، پولیس انفورسمنٹ، یہ سب چیزیں تباہ ہو گئی ہیں. کس لیے؟ صرف عمران خان کی نفرت میں. تو اب اس چیز کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ ذرا درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب ہمیں ایک ایکسیپٹیبلٹی چاہیے اپنی ایکسٹینشن کے لیے. تو اس لیے یہ ساری ڈیل کی گیم ہے. اب واپس آتے ہیں وہ لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ یہ ڈیل عمران خان کو ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. اب یہ لوگ، ہماری اطلاع ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ بات عمران خان صاحب سے جب سے یہ ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں، مجھے نام پتہ ہے لیکن میں لیتا نہیں کسی کا، انہوں نے یہ بات ڈسکس کی ہے خان صاحب سے، اور یہ کہا ہے کہ جناب ہمیں اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ کا باہر آنا بہت ضروری ہے، اور آپ کا باہر آ کر پارٹی کو اس طرح سے دوبارہ منظم کرنا، اور اس کو باقاعدہ ہمیں اگلے جو مارکے کے لیے، اور سیاستدان کے لیے یا جمہوری جماعتوں کے لیے مارکا تو ایک الیکشن ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کیا مارکا ان کا ہونا ہے، تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. وہ جو لوگ بات کر رہے ہیں انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بھی کی، میرے ایک سورس نے بتائی کہ انہوں نے یہ بھی کہا خان صاحب کو کہ جناب یہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن تو ابھی 4 سال بعد، 4.5 سال، ابھی تو اس نئی حکومت کو آئے سال بھی پورا نہیں ہوا، تو وہ تقریباً 4 سال سے زائد کا عرصہ ہے. تو لیکن وہ کہتے نہیں جی یہ حکومت زیادہ چلے گی نہیں، خان صاحب آپ باہر آئیں، آپ آ کے آرام سے اپنی اپوزیشن کریں، ہم یہ 1-2 سال میں یہ ان سے چلنا نہیں ہے نظام، یہ گھڑم سے گر جانا ہے، پھر مڈ ٹرم الیکشن ہو جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ اگر آپ باہر ہوں گے، آپ نے پوری تیاری کی ہوگی، تو پھر ہم بڑی آسانی سے دوبارہ سے سسٹم میں آ سکیں گے. یہ ایک ان کو مشورہ دیا گیا ہے. اچھا اب عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ اچھا ایک اور چیز، میں اس سے پہلے کہ وہ چونکہ انفارمیشن ساری تھی، میں نے پوائنٹس لکھ کے رکھے ہوئے تھے، میں صرف آپ کو اس وقت وہ ڈیل کے محرکات بتا رہا ہوں، پھر میں اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا کامنٹ بھی کر دیتا ہوں. اچھا دوسری جو چیز خان صاحب کو کہی جا رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ بھی کہی گئی ہے، اور یہ وہ پبلکلی بھی کہتے ہیں جی، اور یہ انصار عباسی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ ہم بات نہیں کریں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ خود وہ رستہ دکھا رہی ہے کہ یہ جو ڈیل ہے اس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ بات چیت کریں جناب
पब्लिकली आप बात करना शुरू करें अपोजिशन जमातों से, उसमें पीपीपी है और जो सॉरी हुकूमती जमात हैं, आप अपोजिशन है तो पीपीपी है और नून लीग है, उनसे आप सियासी डायलॉग शुरू करें और फिर उस सियासी डायलॉग के नतीजे में आप आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर सख्तियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी और आप बाहर आएंगे और ऐसे लगेगा कि आपकी डील भी नहीं हुई है। और इसके लिए जो तमाम वहाँ पे माहौल साजी है या बातचीत करवानी है, वो उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी एक टेस्टर जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब की सूरत में डाला हुआ है। तो ये वो एक ऑफ़र अपनी जगह मौजूद है। अब अब आ जाते हैं कि खान साहब क्या सोच रहे हैं या खान साहब ने क्या कहा है और खान साहब क्या कर सकते हैं या करने जा रहे हैं। खान साहब सबकी बात ज़रूर सुन रहे हैं और मैंने चूँकि इनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा हुआ है, तो जब कोई इस तरह के पैगाम लेके आता है तो खान साहब का वो एक डायलॉग है, मैं आपको सुना देता हूँ। कहते हैं, अच्छा मुझे नहीं पता, और बताओ क्या कहा उन्होंने। ज़ाहिर बात है खान साहब भी उनसे सब कुछ पूछ रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरी जो इतलात है वो ये हैं कि खान साहब इस वक्त सिर्फ ये सुन रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कौन कौन इस डील के किस तरह से हक में है। मेरा ये ख्याल है, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये सारा जो डर खौफ डाला जा रहा है जनरल फैज़ वाला, जब ये इनिशली बात की गई थी इमरान खान से मिलिट्री ट्रायल की, तो इमरान खान ने पब्लिकली भी कह दिया था कि जी आप मुझे मिलिट्री ट्रायल से या कोर्ट मार्शल से ना डराएं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मेरा मिलिट्री ट्रायल करें। क्योंकि आप याद रखिए कि इमरान खान साहब को जब साइफर केस के ऊपर डराया जाता था कि गद्दारी का मुकदमा हो जाएगा, आर्टिकल 6 लग जाएगा और आपको गद्दार करार दे दिया जाएगा, वो एंटी स्टेट के सारे सेक्शंस लगा दिए थे, तो इमरान खान ने क्या कहा था कि चलाओ, मैं तुम्हें डेयर करता हूं कि मेरे ऊपर साइफर के ऊपर मुकदमा चलाओ। आज का दिन हुकूमत अपनी तमाम तर कुव्वत के बावजूद साइफर का मुकदमा चला के क्या कर पाई है? सिर्फ ये साबित कर पाई है कि साइफर दरअसल एक हकीकत था, ये इमरान खान ने कोई हवा में चीज़ नहीं बनाई थी और अपनी साजिश को खुद बेनकाब कर दिया और वो केस तो कब का उड़ चुका अदालत से। तो इसी तरह से इमरान खान की इतनी जहनी क्लैरिटी है कि आप अगर मेरा मिलिट्री ट्रायल भी करना चाहते हो, देखिए जनरल फैज़ का अगर आप मिलिट्री ट्रायल करते हैं, नहीं करते, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, फौज के मामलात हैं, बाहर नहीं आएंगे। लेकिन जब आप एक पॉलिटिकल लीडर, एक साबिक वज़ीर आज़म का, और जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, माना जाता है और पॉपुलर है, उसका अगर आप मिलिट्री ट्रायल करेंगे तो फिर आप भूल जाइए कि वो चीज़ दुनिया देखेगी नहीं कि उसके खिलाफ फ़र्द जुर्म क्या है और आपने ट्रायल किस तरह से कंडक्ट किया है और उसका फिर फेट क्या होगा। तो ये एक ऐसी, और ये इमरान खान को एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि ये एक ऐसी बदनामी और एक ऐसा फेलियर होगा फ़ौज का जो फ़ौज शायद कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इसलिए इमरान खान को पता है कि ये इतने जोगे नहीं है कि मेरा मिलिट्री ट्रायल करें, ये मुझे गीदड़ बख्तियाँ दे रहे हैं। तो वो तो पब्लिकली पहले इनकार कर चुके हैं। अभी जो ये फेज़ है जिसके अंदर ये चीज़ें की जा रही हैं और उनको डराने की तो कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर इमरान खान का अभी तक यही है कि जनाब मिलिट्री ट्रायल की धमकी तो आप अपने पास रखें, आप कल करो सो आज, आज मेरा मिलिट्री ट्रायल कर लें। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि इमरान खान जो है, मैं कल धरने में भी था तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने धरने के बाद भी सवाल जवाब किए, अक्सर लोगों ने किया जी। फिर कुछ पार्टी के जो लोग थे वहाँ पे लंदन वाले, वो भी मशवरा कर रहे थे, पूछ रहे थे कि जी देखें ना खान साहब इस वक्त क्यों नहीं थोड़ा सा वो काम डाउन कर जाते और बाहर आने पे फोकस करें और बाहर आ जाएं और फिर उसके बाद ये करें वो करें। मैंने उन सबको जो बात बताई वो मैं आपको भी दोहरा देता हूँ। देखिए इमरान खान एक मुख्तलिफ तरह का सियासी लीडर है। इमरान खान रवायती सियासत नहीं करता है। इमरान खान का जो वजूद है वो रवायती सियासत की नफ़ी है। इमरान खान सियासत में पॉपुलर ही इसलिए हुआ पाकिस्तान की सियासत में कि वो एंटी स्टेटस को है, क्योंकि स्टेटस को पाकिस्तान में क्या था, दो ख़ानदानी सियासी जमातें जो बारी बारी आती हैं, कभी एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाती है, कभी दूसरी मिल जाती है, कभी एक इक़्तिदार में आती है, कभी दूसरी आ जाती है, और वो रवायती तरीके से सियासत चलाते हैं। जमहूरियत का ढोंग उन्होंने रचाया हुआ है, लेकिन वो अपनी अपनी बादशाहतें काम करके बैठे हुए हैं। इमरान खान का सियासत में आना ही दरअसल इस पूरे निज़ाम की नफ़ी थी। इमरान खान ख़ुद भी एक एज अ सियासी लीडर और एक सियासत को समझने वाले शख्स जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PPE की डिग्री की हुई है, वो ये समझता है कि इमरान खान की जो सियासत है या इमरान खान की जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के सियासत के अंदर, वो इन्हीं लोगों की तो नफ़ी है, इन्हीं लोगों के तो
ان کو چینج کرنا، وہ تبدیلی لانی جو ہے وہ عمران خان آفر کر رہا ہے۔ اگر عمران خان اپنے اصل سے ہٹ جائے گا تو پھر لوگ عمران خان کو کیوں فالو کریں گے؟ عمران خان کو لوگ اس لیے فالو کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ سچی اور کھری بات کرتا ہے اور وہ نظام کی درستگی۔ یاد رکھیے کہ عمران خان کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس فارمولہ ہے کہ میں آؤں گا تو یہاں دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، لیکن لوگ یقین کرتے ہیں عمران خان کی سچائی کے اوپر، اس کی جو ایک اسٹریٹ فارورڈ قسم کی اپروچ ہے اس کے اوپر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح معنوں میں پاکستان کے لیے مخلص ہے، سچا ہے اور وہ کچھ کر سکتا ہے، اور جب وہ کرے گا، ایفرٹ کرے گا، سچی ایفرٹ کرے گا تو ضرور چیزیں درست سمت میں جائیں گی۔ تو یہ وہ چیز ہے جو عمران خان کبھی نہیں کھوئے گا۔ تو جو بھی لوگ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب آپ ایک وہ روایتی اپوزیشن اور ہلکی پھلکی موسیقی پہ چلے جائیں، وہ شاید پھر عمران خان کو جانتے نہیں ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو میرا خیال ہے جو میرے دوست صبح شام یہ ڈراتے ہیں کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہو جائے گا، ان کا ملٹری ٹرائل ہو جائے گا، تو میں ان کو عمران خان کی ایک سمپل سی بات سمجھا دیتا ہوں، ان کی بہنیں بھی اکثر ذکر کرتی ہیں۔ عمران خان سے پیار میں تو شاید آپ کوئی چیز منوا لیں، آپ اس کو ڈرا کے دھمکا کے اس سے کوئی چیز نہیں منوا سکے۔ تو یہ ایک مختصر تھا کہ آج کل عمران خان صاحب کے ساتھ کیا پیش کیا جا رہا ہے اور کس طرف سے ان کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو وہ سختی سے، جسے کہتے ہیں نا، وہ اپنا دامن جھاڑ رہے ہیں اور ایک دن کچھ دنوں میں دامن جھڑ بھی جائے گا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں وہ ایک حکومتی سینیٹر کا، میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک حکومتی سینیٹر ہے، میرے خبر دینے والے نے کہا ہے، میرا تو بڑا دل کرتا ہے میں اس کا نام لوں، لیکن وہ جو خبر جس نے دی ہے، جس سورس نے دی ہے، سورس بڑی پکی ہے اس لیے آپ سے شیئر کر رہے ہیں، لیکن اس سورس کی فرمائش یہ تھی کہ جی نام آپ نے نہیں لینا اس سینیٹر کا۔ چلے ہم نہیں لیتے نام، لوگ خود ہی بوجھ لیں گے۔ تو ایک حکومتی نہیں، ایک سینیٹر جو حکومت کا ہے بھی لیکن حکومت میں نہیں ہے، اور 4 نمبر گیٹ وہ جو شیخ رشید صاحب نے مشہور کیا ہوا ہے، اس کی ایک نئی پیداوار ہے۔ وہ کسی سیاسی جماعت کا رکن نہیں ہے، لیکن کوئی سیاسی جماعت اس کو جناب اس کے وجود سے انکار نہیں کر سکتی۔ اور وہ جو سینیٹر صاحب ہیں، آج کل ان کی حالت اتنی خراب ہوئی ہے کہ ان کو پیچس کا جو ہے وہ عارضہ لاحق ہو چکا ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے اور ان کا یہ سمجھنا ہے اور ان پہ یہ حقیقت آشکار ہو چکی ہے کہ جناب یہ نون اور پیپلز پارٹی تو بالکل فیل ہو گئے ہیں، یہ نظام دین کی کوئی خدمت نہیں کر پائے ہیں، اور نظام دین کی فرسٹریشن ان جماعتوں کے ساتھ دن بدن نظام کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ اب نظام دین کو احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں کل ملا کے اپریل 2022 سے لے کر آج نومبر 2024 آ گیا، یعنی کہ 2.5 سال ہو چکے ہیں، اور اس 2.5 سال میں سارا میوہ تو ان 2 جماعتوں نے کھایا۔ انہوں نے اپنے سارے کیس بھی ختم کروا لیے، انہوں نے اپنا جناب سارے الو بھی سیدھے کر لیے، گھر کے نالائق ترین بچے بچیوں کو انہوں نے جناب وزیر اعلیٰ اور پتہ نہیں کیا کیا وزیر خارجہ سب کچھ بنوا لیا، اور جسے کہتے ہیں ٹاواں ٹاواں اپنے تمام کام سیدھے کر لیے، پرانے اکاؤنٹ سیدھے کر لیے، اگلی 10 سال ایگزائل کاٹنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اتنا انہوں نے خرچہ مال پانی کا بندوبست کر لیا۔ اور اس 2.5 سال میں نظام دین کو کیا ملا؟ نظام دین کو عوام کی نفرت ملی، نظام دین کو عوام کی گالیاں ملی، اور وہ جو ایک ان ایکسیپٹیبلٹی نظام دین کو ملی، اب تو وہ جو فوج میں بھرتی ہوتی ہے وہ کم ہو گئی۔ تو نظام دین کو یہ احساس شدت کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور وہ جو سینیٹر ہے وہ چونکہ ان سے ملتا جلتا بھی بہت زیادہ ہے، صبح شام ان کے جناب بوٹ پالش کرتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو اب اس وجہ سے وہ بیچارہ بڑا پریشان ہے، کیونکہ اس نے پچھلی کشتیاں اس حد تک جلا دی، بلکہ کچھ تو قتلوں میں بھی وہ ملوث ہو گیا اور اقدام قتل میں بھی ملوث ہو گیا۔ اب اس کی منجی اس لیے پھر رہی ہے، اس کو راتوں کو بھی نیند نہیں آتی کہ میرا کیا بنے گا، کیونکہ اب جب یہ نظام پلٹے گا تو اس وقت میرا کیا بنے گا، کیونکہ ایک اور ملک کی شہریت تو پہلے ہی داغ چکا ہے، اور اس ملک کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ اس کی جب شہریت آپ چھوڑتے ہیں تو دوبارہ آپ کو گھسنے بھی نہیں دیتا۔ تو وہ بڑا پریشان ہے بیچارہ، اس کا اب کیا بنے گا۔ تو اس کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ بچے آپ نے فکر نہیں کرنی، آپ سے تمام چیزوں کا حساب لیا جائے گا، اور آپ سے ان چیزوں کا بھی حساب لیا جائے گا جو آپ نے کچھ انسانوں کے خلاف بہت زیادہ حد تک جا کر کی ہیں۔ تو آج کا جناب ویلاگ صرف اتنا ہی تھا، پھر انشاءاللہ مزید خبروں اور تجزیات کے ساتھ، اسپیشلی جوڈیشل فرنٹ پہ کیا ہو رہا ہے اس مہینے، اس ہفتے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، پھر کچھ پٹیشنز بھی سپریم کورٹ میں آئی ہیں جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، جس کے اوپر آئیدر وہ بینچز آئینی بنتے ہیں یا دوسری طرح سے آتا ہے، تو اس سب کے اوپر بات کریں گے لیکن اگلے ویلاگ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ اور خدا حافظ۔